ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بات ہے لوگوں نے رحمت رسول پر توجہ کی ہے، لوگوں نے غیرت رسول پر توجہ نہیں کی ہے۔ جیسے رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، جیسے رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، ویسے غیرت رسول کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ چڑیوں کی فریاد کو سنتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ بیواؤں کے سروں پر چادریں ڈال کر بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو ام المومنین بنا دیتے ہیں۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ یتیموں کے ماوا ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ فقیروں کی جھولیاں بھرتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ کوئی ان کی چوکھٹ پر آتا ہے تو اتنا مالا مال کر دیتے ہیں کہ جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں، اور دیہاتی لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال کر دیں گے، جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اتنا دیتے ہیں کہ اوروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ان کی رحمت کا عالم یہ ہے اگر وحشی آ جائے چچا کا قاتل تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو کہتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ اکبر۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ شروع جنگ سے لے کر یعنی جنگ بدر سے لے کر کے اللہ اکبر فتح مکہ کی جنگ تک کے ساری جنگوں کی قیادت کرنے والی شخصیت ابو سفیان کی عزت یوں بڑھاتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو امان عطا کرتا ہوں۔ ان کی رحمت یہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی رحمت کے بارے میں خدا فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں تک کہ اللہ اکبر رب العالمین کی ربوبیت کے جلوے ہیں وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جلوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کا حال یہ ہے کہ صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اگر شیطان بھی بارگاہ رسالت میں آئے تو محروم اس اعتبار سے نہیں جاتا کہ اس نے سوال کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو میں بھی تو عالم کے اندر ہوں، میرے لیے آپ کیسے رحمت ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا بول چاہتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم کیا کسی نے شیطان کو بھی کہا ہے کہ بول چاہتا کیا ہے؟ شیطان نے کہا بات اتنی ہے جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ لا حول پڑھتا ہے یا ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو مجھے 3 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کی رحمت سے اتنا حصہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ لا حول یا اعوذ باللہ پڑھے تو 3 کوڑے نہ لگے بلکہ ایک ہی لگا کرے۔ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حامد مصطفیٰ بادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ ان کی بات ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، اور اگر دامن پھیل جائے تو پھر کیفیت ہی ہوتی ہے منگتا کہاں تجھتے ہی داتا کی دین تھی تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ان کی رحمت کا ذکر کون کرے، کتنا کرے، کیسے کرے، کہاں تک کرے۔ گل کھلتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے، کلیاں چٹکتی ان کی رحمتوں کے صدقے، آبشار گرتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے، اللہ اکبر خوشیاں ملتی ان کی رحمتوں کے صدقے، ایمان سے لوگوں کے دل چمکتے ان کی رحمتوں کے صدقے، باغوں کے اندر آنا جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، پتیاں لہلہاتی ہیں، چمن آباد ہوتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے۔ کوئی بلبل سے جا کر پوچھے تو صحیح آخر کس کا ترانہ گا رہا ہے تو وہ کہے گا بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ آخر کوئی جا کر بھوروں سے تو پوچھے کہ وہ کس کے بارے کے اندر گنگنا رہا ہے، آخر کوئی برستے ہوئے پانی سے تو پوچھے کہ وہ گرتا کیوں ہے اور کس کی محبت اور کس کی رحمت کے صدقے گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے ہرنی جال میں پھنس جائے تو اس
اس کو نجات دلانے کے لیے تشریف لائے. ان کا حال یہ ہے کہ وہ کعبہ اللہ کا گھر جو اللہ بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور اس پر 360 بت سجا دیے گئے تھے. میرے نبی نے پتھر کھائے اور کعبے کو اس کی عظمتیں عطا فرمائی, کعبے کو پھر سے اس کا تقدس عطا کیا. یہ ان کی رحمتیں ہیں. ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے, ان کی رحمت نہ ہوتی, ان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کوئی پتھر برستا, پھر ہوا چلتی, لوگ تباہ ہو جاتے. اللہ اکبر. ان کی رحمت کے بارے میں ایک بات کہہ دوں, پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ کر گفتگو مکمل کر لی جائے. اللہ اکبر. ان کی رحمت کیا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو نوح نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. نوح نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ عذاب بھیج. اللہ نے عذاب بھیجا, سب ہلاک ہو گئے. لوط کی قوم نے لوط کی بات نہ مانی علیہ السلام, تو لوط علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا, کہا بھیج دیں عذاب. آپ نے دعا کی, عذاب آ گیا. اسی طریقے سے قوم موسیٰ, قوم داؤد, قوم ایوب, اسی طریقے سے سب ہوتا رہا. لیکن مکے میں میرے رسول نے فرمایا, توجہ فرمائے میرے نبی کی شان رحمت کیا ہے. مکے میں میرے نبی نے فرمایا مکے والو اگر اللہ کی بات نہ مانو گے, اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا. انہوں نے کہا اگر آپ بھیجنا چاہیں تو ہم پہ عذاب بھیج دیں. میرے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی, سب نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کیا گیا, عذاب آیا. رحمت للعالمین سے بھی عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. میرے نبی کی نگاہیں اٹھی. نبی کی زبان جنبش نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کے لیے ہلاکت کی, پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دعائیں ضرر فرما دے. نگاہ اٹھی, آیت آ گئی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے ان کی گندی زبان ہم نہیں دیکھتے, ہم تو تیرا وجود ناز دیکھتے ہیں. جب تم ان کے درمیان رہو گے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں. اسی کو میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. توجہ کرے, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. ایش جاوید, جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست, جاوید مبارک تجھے. ان کی رحمت کا حصہ جب کافروں کو ملتا ہے تو جو ان کے غلام ہیں ان کی شان کیا. لیکن خاص بات, رحمت سب کے لیے. توجہ آپ کی, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. بات اتنی خاص ہے. رحمت سب کے لیے, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. وہ بھی اتنی نازک. رحمت بہت وسیع اور غیرت بہت نازک. اب ان کی غیرت کی طرف آئیں اور بات مکمل ہو جائے. ان کی غیرت کیسی ہے؟ نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کا تو خیال قدرت بھی کرتی ہے. ان کی غیرت کا خیال, ان کی غیرت کا خیال قدرت بھی کرتی ہے. ابھی آگے اگر وقت ہوگا تو مثالیں آئے گی, لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کتنی نازک ہے, بہت نازک. دشمن پتھر مارے, نالین خون سے بھر جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت فرشتے بیچ کے کہے کہ حکم ان فرشتوں کو دیجئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے, تو رحمت کہتی ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. یہ رحمت کہہ رہی ہے. اور غیرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.